شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ وائس آف ہومیوپیتھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اللہ قباسی۔ آج کی میری دعا ہے میڈورینم۔ میڈورینم ایک نوزوڈ ہے۔ میڈورینم سوزاک کے زہر سے بنائی جانے والی دوا ہے جو انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔ جن فیملیز کے اندر، جن پیشنٹ کی فیملیز کے اندر سوزاک کی علامات موجود ہوں، ہیریڈیٹی موجود ہو، وراثتی طور پر اگر مریضوں کے اندر سوزاک منتقل ہوا ہو تو آپ ان کا علاج میڈورینم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میڈورینم جب ویل سلیکٹڈ ریمیڈیز کام نہ کریں اور اس کی وجہ میازمیٹک ہرڈل ہو اور سفلیٹک میازم جو ہے وہ ہرڈل کے طور پر ہو تو آپ میڈورینم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میڈورینم ایسے تمام بچوں اور والدین کی دوا ہے جن کے اندر سوزاک کی ہسٹری ملتی ہو۔ تو عورتیں شادی سے پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد مختلف قسم کی زنانہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ ان کے خاوند کے اندر سوزاکی مادے کا پایا جانا ہوتا ہے، اور چونکہ ان کے خاوند کے اندر سوزاک کی ہسٹری ملتی ہے، گنوریا کی ہسٹری ہوتی ہے، اور گنوریل ہسٹری کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور پھر ان فیمیل کے اندر بھی پرابلم آ جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی دوا جو ہے وہ میڈورینم ہوتی ہے۔ سوزاک کے دب جانے کے بد اثرات، اسپیشلی سوزاک کو مختلف جو ہے نا ایلوپیتھک مسل ادویات سے دبایا جاتا ہے، اور اینٹی بایوٹکس ہائی جو ہے نا اینٹی بایوٹکس کھلا کر پس کو تو وقتی طور پر غائب کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ انٹرنل آرگنز کے اندر جو ہے نا دب جاتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں آرتھرائٹس، دل کی پالپیٹیشن کا بڑھ جانا، کارڈیک پرابلمز بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو سوزاک کے دب جانے کے کسی قسم کے بھی بد اثرات ہوں تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ اس کی تمام علامات صبح سے شام تک بڑھتی ہیں۔ جوڑوں کے دردیں، ہارٹ پالپیٹیشن، تمام امراض جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک بڑھتے ہیں۔ سفلینیم کی عمومی طور پر علامات شام سے صبح تک بڑھتی ہیں، جبکہ میڈورینم کی علامات جو ہے وہ دن صبح سے لے کر شام تک بڑھتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر سفلینیم کی علامات جو ہے وہ رات کو اگر تکالیف زیادہ ہوں گی اور رات سے تکالیف بڑھ کر صبح تک جاتی ہیں تو پھر سفلینیم دوا ہوا کرتی ہے۔ خاوند کو گنوریا ہوا ہو، ہسٹری میں گنوریا موجود ہو، تو جس کی وجہ سے بانجھ پن ہو جاتا ہے میل اسٹیریلٹی میں اور فیمیل اسٹیریلٹی میں، جب سوزاک کی ہسٹری موجود ہو تو میڈورینم جو ہے نا بہترین دوا ہوتی ہے۔ عورتوں میں بانجھ پن، مردوں میں جو ہے وہ نامردی کا پایا جانا، ایسی صورتوں میں جب سوزاک موجود ہو ہسٹری میں تو یہ بہترین دوا ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یہ سوزاک کو باہر بھی نکال دیتی ہے۔ رات کو نیند میں پیشاب کا آ جانا اور رات کو پیشاب کا جانا، بستر پہ کر جانا، اور اسپیشلی بچوں میں کے اندر یہ جب علامت ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ سوزاک کی ہسٹری موجود ہے، ان کی فیملی کے اندر سوزاک کی ہسٹری موجود ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ سمندر کے کنارے اور مرطوب موسم میں تمام علامات کو آرام ملتا ہے، یعنی مرطوب موسم میں اور سمندر کے کنارے اس کی تکالیف کو آرام ملتا ہے۔ سوزاک کے مریضوں کے اندر جب دمے کی شکایت ہو اور مرطوب موسم میں تکلیف بڑھے تو پھر نیٹرم صرف دعا ہوا کرتی ہے،
اور اگر مرطوب موسم میں دمے کی تکالیف کے اندر کمی واقع ہو تو پھر میڈورینم دوا ہوگی۔ جس طرح سے سلفر کے ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں اور مریض بستر سے باہر نکالتا ہے، اسی طرح سے میڈورینم کے مریض کے بھی ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں اور وہ پاؤں کو اور ہاتھوں کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا چاہتا ہے۔ پاؤں کے تلوے جلن کے ساتھ ساتھ بہت دکھتے بھی ہیں اس میں، اور اس دوا کو ہمیشہ بڑی طاقتوں میں استعمال کریں اور ایک آدھ خوراک دے کر مریض کو جو ہے وہ آپ انتظار کریں۔ ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے اور اس کا اثر موسٹلی پرانے اور کرونک امراض کے اندر جو ہے یہ کام آتی ہے، جس میں سپریشن ہوئی ہو، دانوں کا دب جانا، جسم سے بائل کا دب جانا، پھوڑے پھنسیاں جسم کے اوپر نکلنا، اور جن کو جو ہے نا جو گنوریا کی وجہ سے ہوں اور ان کو سپریس کرنے سے تکالیف ہوں، تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ یہ انسانی جسم کے جو ملحقہ ریشوں کی سختی اس دوا کے اندر پائی جاتی ہے، اوڈیما بھی پایا جاتا ہے، پھیپھڑوں کے ان کے اندر جو ہے نا پلوریسی کا پایا جانا بھی اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا گیا ہو، اور جو ہے نا اسپیشلی اسکن جو ہے نا بوائلز کے اندر جن کو ہم جو ہے نا پس والے بوائلز اسپیشلی ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کو دبانے کے لیے جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک استعمال کیا گیا ہو، تو وہاں پر بھی یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ عمومی طور پر اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے، دماغی طور پر کمزور لوگ، آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ سفلس کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ کن ذہن ہوتے ہیں۔ دماغی علامات کے اندر جو ہے وہ سستی پائی، ویک میموری، آسانی سے بول چال نہ سکے اور بولتے بولتے رونا شروع کر دے، ایسے محسوس ہو کہ وقت آہستہ سے گزر رہا ہے، ٹائم جو ہے نا وہ پاسز سلولی، ایسے فیلنگ ہو کہ وقت جو ہے نا آہستہ آہستہ سے گزر رہا ہے۔ جتنے بھی سفلیٹک مریض ہوتے ہیں ان کی تکالیف موسٹلی رات کو بڑھتی ہیں، لیکن اس کی تکالیف صبح سے لے کر شام تک اس کی تکالیف زیادہ ہوتی ہیں، اور جو ہے نا اس کے علاوہ سست ہونا، غبی ہونا، کند ذہن ہونا، سر کے اندر جلندار درد، برننگ پین، جو آسیپیٹل ریجن کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، سر میں بھاری پن کا احساس، اور ایسے محسوس ہو جیسے بیکورڈ ایسے کرنے سے جو ہے سر درد کے اندر جو ہے کمی ہو، ڈینڈرف کا پایا جانا، خشکی کا پایا جانا، اور سر کے اندر خشکی، بالوں کے اندر خشکی کا پایا جانا اس دوا کی جو ہے نا علامت ہے۔ آنکھوں کے اندر جو ہے نا ایسے محسوس ہو کہ جیسے کوئی چیز جو ہے آنکھوں کے اندر چلی گئی ہے، جیسے ریت کا چلے جانا یا کسی تنکے کا چلے جانا، یا آنکھوں کے اندر ایسا احساس کہ جیسے کوئی چیز جو ہے وہ آنکھوں کے اندر چلی گئی ہے۔ آئی بالز جو ہے وہ دکھیں، یعنی آنا جس کو آنکھوں کا جو پورا گولائی ہے اس کے اندر دکھن کا احساس ہو، آئی بالز درد کریں، ایسے محسوس ہو جیسے جو ہے نا آنکھوں کے جو ہے نا اندر گڑے کے اندر جو ہے نا چپک گئے ہیں آئی بالز، آنکھوں سے پس کا آنا جو ہے نا اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ سوزاک کی سب سے بڑی علامت ہی جو ہے نا پس کا آنا ہے، وہ اگر اس کو یوریتھرا سے روک بھی دیا جائے تو جسم کے مختلف حصوں پر بائلز کی صورت میں، یا جو ہے نا آنکھوں کے اندر جو ہے نا گد کی صورت میں، اسی طرح جو ہے نا کانوں سے اٹوریا کی صورت میں پیپ کا نکلنا جو ہے وہ اس دوا کی علامت ہے۔ پارشل ڈفنس بھی اس دوا کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی بہرا پن، اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہو کہ جیسے اس کی سنوائی جو ہے بالکل نہیں ہو رہی ہے، سخت قسم کے کانوں کے درد، اور ایئر ایک کے ساتھ جو ہے نا کانوں سے مواد کا نکلنا، ایکسکوریٹنگ ہو، تیزابی ہو، چھلن پیدا کرنے والی پس ہو، اور اسپیشلی یہ رائٹ ایئر میں زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور دائیں جو ہے نا کان کے اندر تکالیف زیادہ ہوتی ہیں۔ ناک کے اندر ایچنگ ہو، ناک کے اندر خارش ہو، ناک کے اندر جو ہے نا بلغم اور کٹارا ہو، جو ہے نا ہارڈ قسم کا کٹارا جمع ہو جائے، پرانے نزلاوی کیفیت جس کی وجہ سے ناک کے اندر سمیل نہ ہو، اور جو ہے نا
یا بدبودار سمل ہو تو پھر بھی یہ دوا جو ہے نا بہترین کام کرتی ہے. اور ناک کی نوک جو ہے وہ ٹھنڈی ٹپنا ناک کے پچھلے حصے پوسٹیریئر ناز کے اندر جو ہے وہ obstruction کا فیل ہونا اور پوسٹیریئر ناک کا نتنوں کا پچھلے حصوں کا بند ہونا جو ہے اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے. چہرے کا رنگ زرد پیلا پڑ جائے چہرے کے اوپر جو ہے نا ریڈش کلر کے جو ہے نا بلوچز پڑے ہوئے ہوں, چھوٹے چھوٹے جو ہے نا دانے چہرے کے اوپر, ایکنیز اور جو ہے نا بائلز چہرے سے نہ ختم ہونے والے ہوں, جو بار بار آپ کی جو ہے نا ون سلیکٹڈ ریمیڈی دینے کے باوجود جو ہے وہ اگر نہ ختم ہو رہے ہوں چہرے سے دانے, تو آپ وہاں پر بھی جو ہے نا میڈورینم کو استعمال کر سکتے ہیں. اس میڈورینم کو ایز انٹر کرنٹ ریمیڈی استعمال کریں گے تو جو ہے نا آپ ون سلیکٹڈ ریمیڈی سے اس کی جو ہے نا چہرے کو صاف کر سکتے ہیں. زبان کے اوپر جو ہے نا بھورے رنگ کی گاڑی طے, زبان پر بلسٹرز بنے ہوئے ہوں, سورنس محسوس ہو, زبان کے اوپر دکھن دار جو ہے نا وہ زخم بن جائیں, اور اسپیشلی لپس کے انر سائڈ پر زخم ہوں. یہ سوزاک کے مریضوں کی بہت زیادہ بڑی علامت ہے کہ منہ کے اندر جو ہے وہ زخم بن جاتے ہیں, اور اسپیشلی اونٹوں کے ان جگہوں ہے, اونٹوں کے اندر جو ہے وہ زخم اور وہاں پر جو ہے نا پس پڑی ہو تو جو ہے نا یہ بہترین دوا کام کرتی ہے. تانبے کا سا ذائقہ محسوس ہو, کھٹی ڈکاریں ہیں جس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پیاس ہو, بہت زیادہ پیاس, اور کوئی بھی چیز جو ہے نا پینے کی خواہش, خواہ جو ہے نا وہ جوسز ہوں اور مایا یعنی پانی زیادہ پینے کی خواہش, اور اس کے ساتھ ساتھ نمک کی خواہش, میٹھی اشیاء کی خواہش, وارم ڈرنکس گرم جو ہے نا چیزیں کی خواہش, گرم چیزیں پینے کی خواہش, اور بار بار نہ رکنے والی الٹی اسپیشلی پریگننٹ وومن کے اندر پائی جائے. جب آپ کی ویل سلیکٹڈ ریمیڈیز وہاں پر بھی فیل ہو جائے تو وہاں پر بھی جو پرسسٹنٹ جو ہے نا وومٹنگ ہو اور بہت زیادہ مقدار میں وومٹنگ ہو رہی ہو, تو اس کے لیے بھی یہ دوا بہترین کام کرتی ہے. پیٹ کے اندر جو ہے نا شدید قسم کے درد جو جگر اور تلی کے مقام پر, تلی اور جگر کے مقام پر پیٹ کے اندر سخت قسم کے درد پائے جائیں, اگر پیٹ کے بل لیٹنے سے تکالیف کے اندر کمی واقع ہو تب بھی یہ بہترین دوا ہوا کرتی ہے. پخانہ آسانی سے خارج نہ ہو, جس کے ساتھ کمر میں درد ہو, اور ایسا احساس ہو کہ جیسے کوئی جو ہے نا ایسا درد کا احساس اور شعلے کا احساس جو کہ پچھلے حصے میں سفنکٹرز میں محسوس ہو, گندی بدبودار جو ہے وہ ہوا کا اخراج, گیسز کا اخراج, شدید قسم کی خارش ہو پاخانے والی جگہ پر, اور اسپیشلی اینس کے ارد گرد بہت زیادہ شدید قسم کی خارش کا احساس بھی اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے. پیشاب مروڑ کے ساتھ جب بھی پیشاب کرے تو اس کے ساتھ مروڑ اٹھیں پیٹ میں. گردے کے درد کی بہترین دوا ہے, جب سوزاک کی وجہ سے گردے کے اندر تکالیف ہوں تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے. سوزاک کا جو زہر ہے وہ سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ کڈنیز کے اوپر کرتا ہے, اور کڈنیز کی جو ہے نا بہترین دوا. پیشاب آہستہ آہستہ نکلے اور سخت ترین درد کے ساتھ جو لوور ابڈومنل پین کے ساتھ, یعنی ناف سے نیچے کے مقام پر درد ہو, کڈنیز کی انفیکشنز کی وجہ سے ہو اور کڈنیز انفیکٹڈ ہوں, تو وہاں پر یہ دوا بہترین کام کرتی ہے. اور جو ہے نا انفیکٹڈ کڈنیز کی یہ بہترین دوا ہے. اندام نہانی میں شدید خارش ہونا, بدبودار اور جو ہے نا مینسز سے بو آئے, مینسز بہت زیادہ ہوں, ڈارک کلر کے کلاٹڈ
जमे हुए हों और उनमें से सख्त बदबू आए, और बाज़ औक़ात ऐसे भी महसूस हो जैसे पीप का अखराज जो है वो लिकोरिया पीप की तरह का, या जो है मेंसेस के अंदर जो है वो पीप की तरह का जो है ना मवाद का आना भी इस दवा की बहुत बड़ी अलामत है। पेशाब बार बार आए और पेशाब के साथ जो है ना पस सल्स का आना। अगर आपकी यूरिन नाली में पस सल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो है ना आप बाकी जो है ना मेडिसिन दे चुके हैं लेकिन वेल सिलेक्टेड रेमेडी काम नहीं कर रही है, अगर पस सल बहुत ज़्यादा मकदार में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सुजाक के जो असरात हैं वो इस मरीज़ के अंदर हैं, और सुजाक के असरात को ज़ायल करने के लिए, सुजाक के असरात को, दबे हुए असरात को ठीक करने के लिए मेडोरिनम जो है वो बेहतरीन दवा हुआ करती है। तो वहाँ पर आप मेडोरिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिकोरिया पतला तेज़ाबी छीलन पैदा करने वाला, ऐसी बू जैसे जो है ना मछली की बू उसमें से आ रही हो, और उसके साथ साथ जो है ना जलन का एहसास पाया जाए, और उसके साथ साथ जो है ना अगर लिकोरिया पस लाइक हो यानी पीप की मानिंद हो और उससे स्मेल हो तो ये बेहतरीन दवा हुआ करती है। हमेशा हैल जो है वो पुरदर्द, कोलिक हो, सख्त तरीन पेट में दर्द हो, ओवरीज का दर्द हो, ओवराइटिस हो, और स्टेरिलिटी की बेहतरीन दवा है। जब सुजाक की वजह से बांझपन हो तो मेडोरिनम से बड़ी कोई दवा नहीं है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जिनके मर्दों के अंदर जो है ना सुजाक की हिस्ट्री मौजूद हो। सांस का फूला होना, सांस का फूल जाना, सांस दमकशी की कैफियत, सांस सही जो है ना तरीके से ना ले सके, तंगी तनफ़ुस हो, और जो है ना अमूमी तौर पर जो है ना वो बीमारियां जिनमें जिस्म घुल जाए, जिस्म वीक हो जाए, जिस्म जो है ना वीकनेस हो रही हो, डे बाई डे वेट कम हो रहा हो मरीज़ का, और उसके साथ जो है ना गले की तकलीफ हो, गला बंद हो जाए, हार्स हो जाए, आवाज़ बैठ जाए, और उसके साथ जो है ना सोरनेस हो, दुखन हो, और जो है ना चेस्ट के अंदर दर्द हो, और चेस्ट के अंदर जो है ना सख्त तरीन पेन हो, रात को खांसी ज़्यादा हो, अस्थमेटिक अटैक हों। लेकिन अस्थमेटिक अटैक जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके मरतूब मौसम में ठीक होते हैं, जबकि नाइट्रम सल्फ के मतरूब मौसम जो है ना मरतूब मौसम के अंदर उनके अंदर तकालीफ बढ़ती हैं। सुजाक की बेहतरीन दवा गलीड के लिए आप इसे जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक का होना जिसके साथ जो है ना जलनदार दर्द हो, जिसके साथ हीट महसूस हो, टांगें हैवी महसूस हों, टांगें वज़नी महसूस हों, टांगों में दर्द हो जो रात को बढ़े, टखनों में दर्द जो एकदम मुड़ जाए, पाँव टखने जो है ना बार बार टखनों का मुड़ना जो है ना इस दवा के अंदर पाया जाता है। टांगें पफ़ी हों, उनके सोजन भरी हों, मुख्तलिफ जो है ना गाउटी कैफियत जब मुख्तलिफ जोड़ों में, घुटनों में, एंकल में जो है ना सुजाक के दब जाने की वजह से दर्द हों, और जो है ना जिनको हम जोड़ों के दर्द कहते हैं उस आम में, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन दवा हुआ करती है। सुना एड़ी के अंदर दर्द का महसूस होना, और तलवों की दुखन और तलवों की जलन भी इस दवा के अंदर पाई जाती है। हाथ और पाँव के तलवे इसके जलते भी हैं जिस तरह से सल्फर के अंदर जलते हैं। इसका मरीज़ भी जो है वो ठंडी जगह की तलाश में रहता है और हाथों और पाँव को ठंडी जगह में रखना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसका मरीज़ के अंदर जो है वो सुजाक के दबे होने की हिस्ट्री लाजमी मिलेगी। जब सुप्रस्ट जो है ना गिनोरिया की सिम्टम्स हों तो आप इसको दवा दे सकते हैं, इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन एंटी सिफिलिटिक दवा है, सिफिलिस की ये बेहतरीन दवा है, और सिफिलिस के असरात को ज़ायल करने के लिए इसे बेहतरीन तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीज़ बेचैन होगा, में जल्द का रंग जर्द, मुख्तलिफ जगह जा बजा खारिश और बहुत ज़्यादा ईचिंग, बहुत ज़्यादा खारिश का होना, जो रात को जिसकी तकलीफ़ बढ़े, खारिश स्पेशली रात को बढ़े, आग की मानद जो है ना जले, और जो है ना आग की मानद रेड कलर के जो है ना
ریشز پڑ جائیں جلد کے اوپر، جلد کھردری اور مختلف کلرڈ قسم کے اسپاٹس اس کے اوپر ملا، جسم کے اوپر جو ہے نا چھوٹے ٹیومرز بن جائیں اور اب نارمل گروتھ ہو، جیسے سکن کے اوپر اب نارمل گروتھ ہو، تب بھی یہ دوا کام کرتی ہے۔ وہ واٹس نہیں ہوں گے، اب نارمل گروتھ جو ہے نا، سکن جو ہے نا آپ کو ایسے محسوس ہوگی جی سکن جو ہے اب کھردری ہو گئی ہے، اب نارمل ہو گئی ہے، تو وہاں پر جو ہے نا یہ دوا بہترین کام کرے گی۔ نیند میں اپنے جو گھٹنوں کو چھاتی کے ساتھ لگا کے سونا، یعنی وہ کہتے ہیں نا گول مول کر کے بندہ بن کے سو جاتا ہے، تو ایسے مریضوں کی یہ دوا ہے۔ اور نیند بہت زیادہ یا بہت ہی کم ہو جانا، سلیپینس اور سلیپ لیسنس، سم ٹائم مریض بہت زیادہ جانا، بہت زیادہ نیند آتی ہے مریض کو، سم ٹائم جو ہے بالکل ہی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ جو ڈے لائٹ سے اس کی تکالیف بڑھتی ہیں، سن سیٹ تک ہیٹ سے، گرمی سے اس کی تکالیف بڑھتی ہیں، اور ساحل سمندر پر مرطوب موسم میں سٹمک کے سائڈ پہ یا پیٹ کے بل لیٹنے سے اس کی تکالیف کم ہوتی ہیں، اور ڈیمپ ویدر میں بھی اس کی تکالیف عمومی طور پر کم ہوتی ہیں۔ اس دوا کو عمومی طور پر آپ سفلینیم سے، مرک سال سے ضرور کمپیئر کریں کہ کہاں پر جو ہے نا سفلینیم دینی ہے، کہاں پر جو ہے نا مرک سال دینی ہے، اور کہاں پر جو ہے وہ میڈورینم دینی ہے۔ یہ تینوں دوائیں سوزاک کی جو ہے نا بہت بڑی دوائیں، اینٹی سیفلیٹک دواؤں کی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں میجر 3 بڑی دوائیں ہیں، تو ان تینوں دواؤں کو مختلف اوقات میں آپ اس کو استعمال کریں گے۔ سلفر، سفلینیم اور زنکم میٹیلکم سے اس کو کمپیئر کریں۔ ہمیشہ نوزوڑ کوئی بھی ہو، نوزوڑ کی جو ہے نا ایک خوراک دے کر، ہائی خوراک دے کر آپ انتظار کریں، اور بار بار رپیٹ نہ کریں۔ نوزوڑ کو کبھی بھی بار بار ریپیٹیشن نہ کریں۔ بوائل سے لے کر جو ہے نا جوڑوں کی تکالیف، ہارٹ پالپیٹیشن، جو ہے نا سر میں درد، جسم میں تکالیف، ہڈیوں کے اندر ایسے محسوس ہونا کہ ہڈیاں جل رہی ہیں، ہڈیوں کے اندر درد محسوس ہونا، تو ان ساری صورتوں میں اگر ویل سلیکٹڈ ریمیڈیز آپ کی فیل ہو رہی ہوں، تو وہاں پر 3 دوائیوں کو، جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میازمیٹک ہرڈل ہے سورا سفلس سائیکوزز میں سے سفلس اس کی ہرڈل ہے، تو وہاں پر جو ہے میڈورینم کو ایز اے انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔